اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ ربا نام میمونہ عباس خان پیدائش 19 فروری 1984 رحیم آباد گلگت بلتستان پاکستان تعلیم ایم اے انگریزی لسانیات و ادبیات قراقرم یونیورسٹی گلگت بلتستان 2009 محبت جس گھڑی مجھ پہ مہربان ہوتی تو اندیشوں اور خدشات کی اندیکھی دیوار بھی سنتانے میرے سامنے آن کھڑی ہوتی، بہت سے الجھا دینے والے سوالات جیسے میرا سارا وجود ہی گھیر لیا گیا تھا، مگر ان سب رکاوٹوں کے آگے محبت ایسے ڈٹی رہی جیسے طے کر کے ہی آئی تھی، میری ذات کو کسی بھی صورت تسخیر کر کے جانا ہے، اور اس ثابت قدمی کا اثر تھا کہ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ میرے وجود کو گھیرے ہوئے وہم اور ڈر کے تمام ہالے ایک ایک کر کے مسمار ہونے لگے، میرا سارا وجود یکن جانی سرشاری اور خوشی سے معمور رہنے لگا، زندگی اتنی خوبصورت لگتی گویا ہر سرنگ اور نغمے بکھر گئے ہوں، اور بھلا یہ سب کیسے نہ ہوتا، وہ عشق و محبت کی کوئی عام داستان نہ تھی، ہجر و وصال کے قصے، بےتابیاں آیا کرتی ایک دلچسپ کہانی، بلکہ اس ملن کے سبب یہاں دو روحیں اپنے ہونے کے احساس کو جینے لگی تھیں، جہاں وہ مختلف دنیاؤں کے باسی جو ایک دوسرے میں یوں تحلیل ہو گئے تھے گویا محبت نے انسانی روپ دھار لیا ہو، اور اپنی تکمیل کا وہ دلربا احساس اس قدر دلکش تھا کہ میلوں کی دوری پر بیٹھا میرا محبوب مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتا، اس کے ہر پل کی خبر محبت کو اپنے آپ یوں میرے پاس لاتی گویا وہ خود میرے پیغمبر بنی تھی، کبھی کبھی تو اپنی محبت کی گہرائی اور شدت پر مجھے خود ہی رشک آیا کرتا، اکثر تنہائی کی اوٹ میں بیٹھی اس کے خیالات کی چادر تلے تانے بانے جوڑتی، ہونٹوں پہ میٹھی مسکان سجائے میں خود سے بھی یہی پوچھا کرتی، کیا کوئی اس قدر بھی چاہ سکتا ہے، بنا وصل کی خواہش کے، بغیر کسی غرض کے، کچھ پانے کے احساس سے سب مبرا، اور جواب ہمیشہ اس بات میں ہی ملتا، بنا وصل کے ہی سب کچھ پا لینے کا احساس بھی تسکین بھرا، عجیب سحر انگیز، یوں محبت ہر طلب سے بے نیاز ہو کر ایک عجیب سی مستی میں ڈلتی چلی گئی اور میں اپنے محبوب پہ جان وار کرتی رہی، محبت کی مستی کا نشہ سارے روپ لیے میری رگوں میں اتر چکی تھی، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ اپنے لیے دعا مانگنے والے میرے ہاتھ کب اس کی سلامتی کی درخواست کے لیے رب کے حضور اٹھنے لگے، میں اکثر سوچتی جو لوگ کہتے ہیں بندوں کا عشق رب سے دور کر دیتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنے مجازی محبوب کے سبب ہی اپنے حقیقی محبوب کا قرب پاتی چلی گئی، اچھا لگتا راتوں کو اٹھ کر اس کسی انجانے احساس کے زیر اثر گریہ درازی کرنا، گھنٹوں خالق کائنات کے حضور سجدہ ریز ہونا، اس عاجزی و خاکساری کی خالص کیفیت کی سرمستی کا حال بھی روح میں ایک سرشاری بھر دیتا، میرے بہت سے اپنے چاہنے والے، میری پرواہ کرنے والے سب اسے پاگل پن سے نالا رہتے، وہ چاہتے اسے خواب کی فسوں خیزی سے خود کو آزاد کر ڈالوں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی محبت کا وجودی زمانے کے تابوں کی زینت بنا ہی اچھا لگتا ہے، نہ کہ اسے حقیقی زندگی میں شامل کر کے اپنا جینا مشکل بنا دیا جائے، مگر یہ خواب کب تھا کہ میں اس کے اثر سے نکل آتی تو یہ کیسے ممکن تھا، میں اس احساس کو جھٹک دیتی، میں اکثر سوچتی اگر میں محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنے محبوب کو بلانے کی بھی کوشش کروں تو پھر جیوں گی کیسے، میرے اندر کے لطیف احساسات جو مردہ ہوتے جا رہے تھے اس کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہونے لگے، اس سے جڑا ہر خیال، ہر بات، خود کلامی
تک نظم کا روپ دھاڑ دیتی۔ میں چاہوں بھی تو اس محبت سے دامن نہیں چھڑا سکتی۔ میری رگوں میں بہتا خون، میرے دل کی ہر دھڑکن اور روح کی گہرائی ایک اسی احساس کو تو زندہ رکھے ہوئے کہ وہ مجھ میں جیتا ہے تاکہ میں جیتی رہوں۔ یوں زندگی رنگ برساتی رہے، اپنے ہونے کی معافی مجھ پر مانے کرتی رہے۔ اب مجھے اپنی ذات اور روح کی تکمیل کے لیے کسی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت جو نہیں، کیونکہ میں سے ہم اور ہم سے میں کا سفر اس کی ہمراہی میں تکمیل پا گیا۔ یہ کس قدر تسکین بخش احساس ہے کہ جسم کی کشش سے ماورا، چھونے کی تڑپ سے پرے، کوئی کسی طلب کا کاسہ ہمیشہ کے لیے یوں بھرے محبت، خود پہ اطراعاتی مغرور ہو کر رہ جائے۔ اور یہی میرا ایمان بھی ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے، عشق کو امر ہونے کے لیے وصل کی جسمانی لذت آخری شرط تو نہیں۔ یہی سب باتیں میں اس سفر کے دوران بھی سوچتی رہی۔ جب میں پہلی بار اسے ملنے جا رہی تھی، اس نے چند دن قبل ویڈیو چیٹ کے دوران کہا تھا، پیاری شائستہ، تم میری زندگی کا حاصل ہو، سرمایہ حیات ہو، میں تم بن ادھورا ہوں، اب تم سے زیادہ عرصہ جدا نہیں رہ سکتا، ملنے کی کوئی صورت نکالو تاکہ وہ محبت کرنے والے بے چین دل ایک دوسرے کے قرب پا سکیں۔ میں نے ویڈیو میں دیکھا اس کے خوبصورت چہرہ جذبات کی شدت سے تلملا رہا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ محبت سے موزون۔ اس دن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی موقع ملا میں اس سے ملنے آؤں گی، اور جلدی مجھے موقع مل گیا تھا۔ دل میں دبا دبا جوش لیے مہور سفر تھی، سارا راستہ اس کی یادوں سے سرشار گزرا۔ ہر شب فون، کبھی ویڈیو کال، سرگوشیوں میں ہونے والی گفتگو، اس کا دل نشین لب و لہجہ، اس کی محسور کن آواز رہ کر میرا ذہن میں گونجتی تھی۔ انہی یادوں اور اسمارٹ فون میں محفوظ اس کی تصاویر سے دل بہلاتے میرا سفر تمام ہوا۔ میں نے پھولوں کی دکان سے تازہ گلاب خریدے، اس کے بتائے ہوئے پتے کالج ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ سوچ رہی تھی، اچانک مجھے دروازے پر پا کر وہ حیرت سے انگشت بدندا رہ جائے گا۔ اگرچہ میں فون پر باتوں میں اسے پوچھ لیا کہ آج سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہے گا کیونکہ اس کی کچھ طبیعت اچھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ رہ کر ایک خدشہ ذہن میں ابھرتا رہا، کہیں وہ کسی دوست یا عزیز کی طرف نہ چلا گیا ہو۔ تب کیا ہوگا؟ مجھے اپنے آنے کی خبر اسے دے دینی چاہیے تھی۔ انہی سوچوں کے ساتھ آخری لمحہ آن پہنچا جب میں اس کے ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ ڈھونڈتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا جب کہ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ راہداری سنسان تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے فون میسیجز میں دیکھ کر اس کا کمرہ نمبر کنفرم کیا۔ کمرہ نمبر 20 ہی تھا جس کے عین سامنے اس وقت میں کھڑی تھی۔ کمرے کی ایک کھڑکی راہداری کی طرف تھی جس کے پیٹ نموا تھے، ساتھ ہی دروازہ۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اس کے وہی جذبات بھری آواز سنی تھی جس نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، پیاری تانیہ، تم میری زندگی کا حاصل ہو، سرمایہ حیات ہو، میں تم بن ادھورا ہوں، تم سے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، ملنے کی کوئی صورت نکالو کہ محبت کرنے والے بے چین روحیں ایک دوسرے کے وصل سے قرار پا سکیں۔ دستک کے لیے اٹھا ہاتھ میرا نیچے گر گیا۔ بے اختیار میں نے کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہ بغیر قمیص کا بستر پر نیم دراز تھا جبکہ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی اسکرین پر ویڈیو میں ایک خوبصورت لڑکی سراپا بھی نظر آتا جس کے گریباں کے بٹن کھلے تھے۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، قدم بڑھاتے ہوئے پاؤں جیسے منووزنی ہو گئے۔ بمشکل دیوار کے سہارے چند قدم چلی تو زور کا چکر آیا۔ میں نے راہداری کے جنگلے کو پکڑا چاہا
اسی کشمکش میں گلاب کے پھول ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر جا گرے۔ میں نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا، ایک تیز رفتار کار انہیں روند کر گزر چکی تھی۔